وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کا چوتھا سپارہ اس کا مطالعہ کریں گے، اور بے شمار اس کے اندر اہم باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، لیکن 4 پوائنٹس انشاءاللہ ہم اس کا مختصر وقت ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر مطالعہ کریں گے، جس کے اندر عبادات بھی ہوں گی، معاملات بھی ہوں گے، معاشرت کے بھی پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جہاں سے اس سپارے کا آغاز ہوتا ہے وہ ایک بڑی بہترین رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب تک نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے، جب تک تم اپنے مال میں سے بھی اعلیٰ مال خرچ نہیں کرتے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک وہ مال خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں کہ جو تمہیں محبوب ہے، تب تک تم اللہ جل شانہ کے ہاں نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں پا سکتے۔ اس سے 2-3 باتیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے، تو جب زکوٰۃ دینے کا موقع آئے تو ہمیں مال میں سے اچھا مال اس کا انتخاب کرنا چاہیے اور وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اگر بہت اعلیٰ نہیں تو پھر درمیانے درجے کا مال، کم از کم اس میں اپنی چیزوں میں سے جب ہم نے عشر نکالنا ہے، اگر چیزوں کے ذریعے سے زکوٰۃ دینی ہے تو ہم وہ درمیانی چیز کو کم از کم اختیار کر لیں۔ اگر کرنسی دینی ہے تو اس میں تو اعلیٰ اور ادنا کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور عام حالات میں جب صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرتے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گھروں کا ماحول چیک کریں، ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے، ہم وہ تازہ پکا ہوا کھانا کیا اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے سکتے ہیں؟ یا جب وہ ایک ٹائم کا گزر جاتا ہے پھر وہ فریج میں رکھا جاتا ہے، پھر نیا کھانا ہمارے گھر میں پک جاتا ہے، وہ پرانا اور باسی ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی فرد اب اس کو کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم وہ اٹھا کر اپنے کام والی کو، ہم اپنے باہر چوکیدار کو، یا کوئی اللہ کے نام پر کھانا لینے کے لیے آئے تو ہم وہ والا کھانا جو اب گھر میں کسی کو پسندیدہ نہیں ہے وہ دیتے ہیں۔ نیکی ضرور مل جاتی ہے، یہ بھی اجر کا کام ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نیکی کریں، ادھر نیکی کریں ادھر اللہ کو ہم پر پیار آ جائے، تو یہ وہ والی نیکی نہیں ہے۔ اس نیکی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ والا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں جس سے ہمیں ابھی محبت قائم ہے۔ ہم اپنے پرانے جوڑے اور پرانے سوٹ وہ بھی اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نام پر دیتے ہیں، لیکن ذرا دھیان اور غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کے جو ان کے استعمال کر کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، رف ہو جاتے ہیں، یا ہمارا کوئی سوٹ اس میں کوئی نقص آ جاتا ہے، عیب آ جاتا ہے، کہیں سے پھٹ گیا، اس کے اوپر بر آ گئی، یا اور کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل سے اتر گیا، ہماری محبت اس سے اتر گئی، وہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، جو ایسا کر رہا ہے اس کو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لوں تو وہ لباس، وہ کھانا، جوتے کا وہ جوڑا اور کوئی بھی چیز جو ہم ہدیہ کرنے لگے ہیں وہ کرنے گا جس سے ابھی دل کی محبت قائم ہے، جس میں یہ صفت پوری ہو رہی ہے، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، تو یہ اعلیٰ ترین درجے کو پالے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ بھری پڑی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سب نے اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ مال لالا کر دیا۔ ایک صحابی تو خاص طور پر حاضر خدمت ہوئے کہ میری کھجور کا باغ مشہور ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں تم نیکی کا اعلیٰ درجہ تب پا سکتے ہو جب محبت والے مال کو خرچ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ بڑا ہی محبوب ہے، میں اپنی محبت کو اللہ کی رضا پر قربان کرتا ہوں، اس کو میں اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہوں۔ اس لیے پہلا پوائنٹ اور پہلی بات ہماری سمجھنے کی، ہم بھی نیت کر لیں اللہ کے نام پر وہ چیز دیں جس سے ابھی ہماری محبت قائم ہو، وابستہ ہو، تو ہمیں اعلیٰ ترین درجہ مل جائے گا نیکی کا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ بہترین خرچ اور صدقہ تو وہ ہے جو حالت صحت میں کیا جائے اور ابھی ضرورت مجھے خود ہو تب کیا جائے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت پوری ہو گئی تو اب اس کو زائد مال سمجھتے ہوئے خرچ کر دیا جائے، زائد چیز ہو گئی گھر میں اس کو کسی کو ہدیتاً دے دیا جائے، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن بہترین کا جو ٹائٹل ہے وہ اس مال کے ساتھ لگے گا جس کی مجھے بھی ابھی ضرورت ہے اور میں نے اللہ کے نام پر اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیا۔ قرآن پاک میں صحابہ کی صفات میں ایک لفظ اللہ نے اور ایک آیت بیان فرمائی، جملہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دیکھیں اللہ نے ہم سب کو انسان پیدا کیا ہے، پھر آگے مختلف تقسیمیں ہو گئیں، علاقائی تقسیمیں ہو گئیں، ذات پات کی تقسیمیں ہو گئیں، خاندان کی تقسیمیں ہو گئیں، تو اللہ رب العزت نے ان ساری کی ساری تقسیموں کو دور کرنے کا ایک ہی نسخہ مرحمت فرمایا ہے، وہ یہ کہ آپ سب ایک ہی نام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ ہے اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ۔ آپ مذہب کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اب کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی ذات پات، کوئی علاقائی کسی بھی قسم کی تقسیم اللہ کے ہاں کوئی وقعت اور کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ سارے کے سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعث عزت و احترام وہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور ڈر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو ہم سب کو مختلف علاقوں کے ہونے کے باوجود اکٹھا کرتا ہے۔ حج کا جو موقع ہے وہ آپ ہم سب کے سامنے ہے، ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ آپ لوگ ہم جس کو اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دے۔ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ دنیا جہان سے لوگ وہاں آئے ہیں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن وہاں پر سب اکٹھے رہتے ہیں، کسی سے کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، سب ایک ہی طرح کا لباس حالت احرام میں پہنتے ہیں مرد، اور سارے کے سارے ایک ہی طرح طریقے سے طواف کر رہے ہوتے ہیں، سب صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان میں سعی ایک ہی طرح کر رہے ہوتے ہیں، سب اللہ کے بندے بن کر وہاں آتے ہیں اور اپنی اجتماعیت دکھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ مذہب ہی ہے جو ہمیں ایک پر اکٹھا کر سکتا ہے، ہمیں مجتمع کر سکتا ہے، اور قرآن یہ ہمیں کہہ بھی رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، آپس میں تفرقے بازی مت ڈالو۔ لہٰذا کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان تفرقے کی بات کر رہا ہے، افتراق کی بات کر رہا ہے، اجتماعیت سے توڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اجتماعیت کی بات کرنی چاہیے۔ تفرقے کی بات کرنے سے کوئی آپ کے فرقے میں داخل تو نہیں ہوگا، لیکن دلوں میں ایک چبھن، ایک کینہ، حسد اور پھٹن پیدا ہو جائے گی۔ اس قرآن کی یہ ہدایت ہے کہ دیکھو تفرقے بازی میں مت پڑنا، بلکہ آپس میں اجتماعی اور اکٹھا ہونے کی بات کو کرنا۔ اب اجتماعیت کے لیے اللہ کا تعارف ہونا بڑا ضروری ہے۔ بھئی جس اللہ کے نام پہ ہم اکٹھا ہو رہے ہیں وہ اللہ ہیں کیا؟ اللہ کتنے طاقتور ہیں کہ یہ ساری کائنات اسی نے بنائی، اس کا نظام اسی کے پاس، نفع نقصان اسی کی مرضی سے ملتا ہے، صحت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اسی پر اسی کا قبضہ ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے پاس ہیں تو سب اس سے جڑ جائیں۔
اچھا، ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ فرما بھی دیا ایک امت میں ایک حصہ، ایک جماعت ایسی ہر وقت میں ہونا ضروری بھی ہے جو کہ اللہ کا تعارف ہر آن ہر گھڑی کرواتی رہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ہر وقت میں ایک جماعت کا اس کام پر مامور ہونا ضروری ہے جو اللہ کا تعارف کروائے، بھلائیوں کو پھیلائے، برائیوں سے روکے. بلکہ اگلے رکوع کے آغاز میں اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، امتیں پہلے بھی بھیجی ہیں، تم بہترین امت ہو. اور اس بہترین امت کا جو ٹائٹل تمہیں ملا اس کی وجوہات بھی اسی آیت میں بیان فرما دی گئیں کہ تم کیا کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر خود بھی ایمان لے کر آتے ہو، اللہ کی باتوں کو آگے پھیلاتے ہو، اللہ کا تعارف آگے کرواتے ہو. یہ انتہائی اہم فریضہ ہے جو کہ امت محمدیہ کے ایک جماعت، ایک گروہ کو ہر وقت میں سر انجام دینا ضروری ہے. اور جب امت پورے کی بات ہو گئی تو اس کا ذمہ دار ہر ایک امتی ہے. بعض اوقات ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی جتنی بھی برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار عالم دین کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ علماء ٹھیک ہو جائیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. یہ الزام تراشی تو چلتی رہے گی لیکن حل نہیں نکلے گا. حل یہ ہے کہ ہر ایک کو درست ہونا ہوگا، حکمران کو بھی درست ہونا ہوگا، اپنے کام کے اعتبار سے رعایا کو بھی درست ہونا ہوگا، اپنے کاموں کی جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں ان کے اعتبار سے، علماء کو بھی درست ہونا ہوگا، پیچھے عوام کو بھی درست ہونا ہوگا، عدلیہ کو بھی درست ہونا ہوگا، وکلاء کو اور جو سائلین آتے ہیں ان کو بھی درست ہونا ہوگا. گویا ہر ایک امتی کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا. یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا. جو معاشرے آج ہمیں دنیا میں امن اور سکون کے گہوارے نظر آتے ہیں ان میں آپ جا کر دیکھیں کہ سارے اپنا اپنا کام درست کر رہے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے کنتم خیر امت، تم میں سے ہر امتی، امت کا ایک ایک فرد بہترین ہے کیونکہ وہ ان صفات کا حامل ہے. تیسرا پوائنٹ جو کہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اقوام عالم جہاں بہت ساری قومیں رہتی ہیں وہاں پر اصل تو خیر ہی خیر ہے. اللہ نے ہر ایک کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے، ہر ایک امن چاہتا ہے، لیکن چونکہ ایک باطل طاقت اور قوت بھی اس انسان کی دشمن، جب سے انسان کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، شیطان کا وجود اسی ٹائم میں سامنے آ گیا کھل کر. پہلے تو وہ پہلے تو وہ معلم ملائکہ تھا، لیکن بعد میں وہ جو ہے وہ کیا بنا، راندہ درگاہ بنا. اور اس نے صاف ٹھان لی تھی کہ میں سب کے سب انسانوں کو اغوا کر لوں گا، اصل راستے سے ہٹا دوں گا. تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ من الجنت والناس، لوگوں میں سے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جن کی ذہن سازی کر کے اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے، اپنی فوج اور اپنا لشکر بنا لیتا ہے. جس طرح شیطان نے حق کی مخالفت کی، یہ لوگ بھی ہمیشہ حق کی مخالفت پر اور اہل حق کی مخالفت پر کمر باندھے رکھتے ہیں. لہٰذا یہ بڑی اشد ضرورت ہے کہ جب ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہم کیا کریں. قرآن میں اس پارے کے اندر اس مقامات پر وہ بھی ہدایت دی گئی ہے. یعنی مسلمان جب کبھی بھی اقوام میں سے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے حصول کے لیے نہیں ہوتا، وہ اپنی سلطنت اور بادشاہت کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی مقصد کے لیے ہوتا ہے، کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. جو راستے میں رکاوٹ ڈالے اس کو ہم ختم کرتے چلے جائیں اور پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں وہ یہ، اس میں یہاں پر بھی غزوہ بدر جو پہلا مارکہ حق و باطل ہے اس کا بھی کچھ تذکرہ ہے، اور غزوہ احد جو کہ دوسرا مارکہ حق و باطل ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور کچھ بنیادی چیزیں کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر مومن ہونے کے ناطے تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ بزدلی اور خوف نہ دکھانا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو گھبرانا نہیں،
बुज़री मत दिखाना, खौफ में मत आना, तुम ही बिल आखिर गालिब होगे अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान रखते रहे तो। आमाल मत छोड़ना, अल्लाह जल्ल शान तुम्हारी मदद ज़रूर फरमा देंगे। इसके मुकाबले में और क्या सिफात होनी चाहिए वो अल्लाह जल्ल शान ने खुद बयान फरमा दी हैं। एक बात तो ये बयान फरमा दी कि तुम क्या करना कि अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को मजबूती से पकड़ना, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। दूसरी बात क्या है कि तुम लोग युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, तंगी की हालत हो या फराखी की हालत हो, अपने अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा इसको ज़रूर पैदा करके रखना। इसलिए क्योंकि उस वक्त में अपनी जान को पेश करने की भी नौबत आती है, अपने माल को खर्च करने की भी नौबत आती है, ये सिर्फ भी होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है, वल्काज़िमीनल गैज़, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। ये गुस्सा बाज़ औक़ात बड़ी जीती हुई जंगें हरा दिया करता है। और एक और सिफत फरमाया वलआफीना अनिन नास, अपने लोगों से गलतियां हो जाएं, कोताहियां हो जाएं तो ये एक सख्त मौका होता है, इस मौके पर उनको माफ करते रहना। ये सिर्फ भी अपने अंदर होनी चाहिए, फौज के अंदर, लश्कर के अंदर, जब दुश्मनों से मुकाबला हो रहा हो। आगे फरमाया जब कोई बुराई हो जाए, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अल्लाह को याद भी करना और अल्लाह से मुआफ़ी चाह लेना, गुनाह हो जाए तो तौबा कर लेना। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, अपने गुनाहों पर अकड़ना नहीं, इसरार नहीं करना। ये बड़ी बुनियादी बात है। आज हम लोगों से गुनाह हो जाते हैं, इंसान खता का पुतला है, लेकिन एक है गुनाह करके उस पर जम जाना, अकड़ जाना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। आजिज़ी दिखाना, पीछे हट जाना, मुआफ़ी मांग लेना, अल्लाह को ये चीज़ पसंद है। ये सिफात होंगी तो तुम कभी भी हारोगे नहीं। अल्लाह ने फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनको मैं माफ़ भी कर दूंगा, आखिरत में इनको जन्नत भी अता फरमा दूंगा। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर बयान किया गया है इस बारे में वो ये है कि औरत और मर्द, आमतौर पर मुसावात की बात चलती है, औरत और मर्द बुनियादी हुकूक के अंदर मुसावी हैं, मुसावात है। इसका बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ यह है कि इस्लाम के अंदर मुसावात भी है, इंसाफ भी है। इंसाफ किसको कहते हैं? अदल, जिसका जो हक है उसको दिया जाए। मर्द और औरतों को अल्लाह ने इसका जो आखिरी पाव है उसके अंदर सूरज जो शुरू हो रही है उसके अंदर सारी बात ही ये फरमाई। सबसे पहली बात ये फरमाई, याद रखो औरत हो या मर्द, तुम्हारे आगाज एक ही जगह से है। तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारी वालदा अम्मा हवा, लिहाजा सब बराबर हो, सब बराबर हो, मर्द हो या औरत। फिर इस्लाम ने जो हुकूक अता फरमाए बराबरी के, मुसावात के, उनका तज़किरा आगे फरमाया। मसलन पहली बात ये फरमाई कि देखो कि तुम लोग औरतों के हुकूक को बखुशी अदा किया करो। व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, खुशी खुशी, उनका महर है तो महर को भी खुशी खुशी अदा करो। यहाँ रुक कर हम जरा देखें कि हमारे इस्लामी मुआशरे में महर या नानो नफ़का देने में कोई कोताही तो नहीं हो रही। महर बड़ा बड़ा लिखवा दिया जाता है। पूछा एक निकाह के मौके पर, मैंने पूछा आपने 5 लाख रुपए महर लिखवा दिया। उसने कहा मौलवी साहब जितना मर्जी लिख लें, हमने कौन सा अदा करना है। ये वो ऐब है, ये वो नुक्स है, ये कुरान की मुखालिफत है। ना वो इतना बड़ा चढ़ाकर लिखवाएं लड़की वाले कि ये दब जाए, और ना ये इतना बड़ा चढ़ाकर लिख दे कि इस नियत से कि देना क्या है। ये याद रखें ये कर्ज है, अगर आपने जिंदगी में अदा नहीं किया आपकी विरासत में से दिया जाएगा, वहां से भी नहीं दिया अल्लाह के यहाँ आपकी पूछ हो।